وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ چنانچہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا تؤفکون۔ کہہ دیجئے، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہہ دیجئے، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ کہہ دیجئے، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے، اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو کہ جب تک اسے راستہ نہ بتایا جائے راستہ نہ پائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ اور ان کافروں میں سے اکثر صرف گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گڑھ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے، تم اس جیسی ایک صورت ہی گڑھ کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جنہیں بھی مدد کے لیے بلانے کی طاقت رکھتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایسی چیز کو نادانی سے جھٹلایا جس کے علم پر وہ قابو نہ پا سکے، اور ابھی تک اس کی حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک۔ آیت نمبر 31 پر غور کیجئے۔ مشرکین یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رب ہے، تمام چیز کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وہ لوگ اللہ کی الوہیت میں یعنی عبادت میں شریک کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ جیسے سننے والا، دیکھنے والا، اس طرح اللہ ہے، دوسروں کو بھی وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے، سفارش کرنے والا، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے، لیکن مانتے تھے کہ رب، خالق، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کان اور آنکھ کا مالک اللہ ہے، معاملے کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، پھر اسی طرح زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنے والا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے فذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارا معبود برحق اللہ ہی ہے،
پھر کہاں جا رہے ہیں؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد اب گمراہی، کیوں اس کی طرف جا رہے ہو؟ اس کے بعد آیت نمبر 33 پر غور کیجئے، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ فاسق لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو تمام اعتراف کے باوجود بھی، تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی، آسمان و زمین کو دیکھنے کے باوجود بھی، ایک اللہ کو ماننے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں حجت قائم ہو گئی، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے، یعنی آپ نے سب کچھ بتا دیا، غلط اور صحیح راستہ بھی بتا دیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ ایسی ہی بات دوسری جگہ کہی گئی ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 71، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور عذاب کا حکم جو ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کافروں پر۔ تو کیوں ثابت ہو گیا؟ حجت قائم ہو گئی، ہر چیز بتلا دی گئی، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ حجت تمام ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 34، 35، 36 بغور کیجئے، کیا دوسرا کوئی معبود ہے جو پیدا کر سکے، لوٹائے، ہدایت دے؟ کسی کے اندر ہے کچھ صلاحیت؟ ہے ہی نہیں۔ فما لکم کیف تحکمون، بھائی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی دوبارہ زندہ کرے گا، تو کیسے تم لوگ فیصلہ کرتے ہو؟ آیت نمبر 38 کے اندر ایک چیلنج ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم نے کئی مرتبہ چیلنج کیا ہے، لیکن آیت نمبر 38 سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں یہ چیلنج کیا، ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا تو آپ کہیے اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ تو یہاں جو چیلنج ہے، اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ اور بھی چیلنج ہے، ایک آیت ہی لے آؤ، اور بھی چیلنج ہے 10 آیتیں لے آؤ، اور چیلنج ہے قرآن جیسی چیز لاؤ، اور بھی چیلنج ہے قرآن جیسی بات دوسری لے آؤ، کئی جگہ پہ، لیکن یہاں پر ہے کہ ایک سورہ ہی لے آؤ، اور مدد کرنے والے سب کو وہ لا لو اگر تم لوگ سچے ہو۔ تمہاری طرح کے ایک انسان ہے، بولتے ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی تمہاری طرح انسان ہے، تم بھی انسان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، تم بھی عربی جانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی جانتے ہیں، دنیا بھر کے سب لوگ آ جاؤ۔ اور یہ چیلنج جو ہے قیامت کی صبح تک ہے، آج تک کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی بھی اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے، بڑا چیلنج ہے۔ جس کو بھی دیکھنا ہو قرآن کریم کو پڑھ لے، دیکھ لے، سمجھ لے، اور ایک اللہ کو مان لے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 40 میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت سے نوازتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، چند لوگ ایمان لانے والے، چند لوگ لانے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے کہا وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد مچانے والے کو زیادہ جانتا ہے۔ جو دنیا میں فساد مچا رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ان لوگوں کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔